والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين أما بعد. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه فدفنوه في موضع فراشه. رواہ الترمذی فی ابواب الجنائز. معزز سامعین کرام، میت کے دفن کرنے کے احکام و مسائل آپ کی خدمت میں سلسلے وار پیش کیے جا رہے ہیں. اس سے پہلے جو درس آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا اس میں بتلایا گیا تھا کہ میت کو دفن کرنا یہ واجب ہے، چاہے میت مسلمان ہو یا کافر ہو یا مشرک ہو یا کوئی بھی ہو، اس کو دفنانا یہ بالکل واجب ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتلایا گیا تھا کہ میت کو قبرستان کے اندر ہی دفن کرنا چاہیے. خاص طور سے مسلمانوں کو مسلمانوں کے قبرستان میں ہی دفن کرنا چاہیے، یہاں وہاں ادھر ادھر دفن نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ شریعت کے رو سے، کتاب و سنت کی روشنی میں یہ بالکل صحیح نہیں ہے. عمومی طور پر میت کو قبرستان میں ہی دفن کیا جائے گا، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کے قبرستان میں مسلمانوں کو دفن کیا کرتے تھے. شیخ البانی رحمہ اللہ اپنی کتاب احکام الجنائز و بدعہا کے اندر فرماتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ میت کو قبرستان میں ہی دفن کیا جائے، لہذا میت کو قبرستان میں ہی دفن کیا جائے گا. لیکن انبیاء اور شہداء اس سے الگ ہیں، انبیاء اور شہداء اس سے مستثنا ہے. انبیاء کو اللہ تبارک و تعالی اسی جگہ فوت کرتے ہیں، اسی جگہ ان کو موت دیتے ہیں جہاں وہ دفن ہونا چاہتے ہیں. لہذا انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو ان کی وفات کی جگہ پر ہی ان کو دفن کر دیا جاتا ہے. اور اس کی دلیل جامع ترمذی کتاب ابواب الجنائز حدیث نمبر 1018 اور علامہ البانی کی کتاب صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 5640/9 یعنی 5649 نمبر کی روایت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو لوگوں نے آپ کی تدفین کے بارے میں اختلاف کیا کہ آپ کو کہاں دفن کیا جائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود تھے. انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کچھ سن رکھا ہے جسے میں بھلایا نہیں ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما قبض اللہ نبیا الا فی الموضع الذی یحب ان یدفن فیہ فدفنوہ فی موضع فراشہ. اللہ تعالی نے ہر نبی کو وہی موت دیا ہے جہاں وہ دفن کیا جانا پسند کرتے تھے. یہ حدیث سننا تھا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے بستر کی جگہ پہ دفن کر دیا. عبد الرحمن مبارک پوری، علامہ عبد الرحمن مبارک پوری، ڈاکٹر وہبہ زہیلی، علامہ عبد الرحمن مبارک پوری تحفۃ الاحوذی کے اندر اور ڈاکٹر وہبہ زہیلی اپنی کتاب الفقہ الاسلامی و ادلتہ کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ عمل گھروں میں تدفین کی ممانعت کے منافی نہیں ہے، کیونکہ انبیاء کی خصوصیت میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ انہیں وہی دفن کیا جاتا ہے جہاں وہ فوت ہوئے، جہاں وہ فوت ہوتے ہوئے وہیں پر ان کو دفن کیا جاتا تھا. چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال آپ کے حجرہ مبارکہ میں اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں ہوئی، تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں پہ دفن کر دیا گیا. تو اس سے پتہ چلا کہ نبیوں کی جو قبر ہوتی ہے ان کے موت کی جگہ پہ ہی ہوتی ہے. لہذا یہ نبی جو ہیں وہ عام معاملات سے بالکل الگ ہیں. عام مسلمانوں کو ان کے قبرستان میں ہی دفن کیا جائے گا، جبکہ نبی کو وہیں پر دفن کیا جاتا تھا جہاں پر ان کی وفات ہوئی. اسی طرح سے اگر کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے میں لڑتے ہوئے جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جائے تو معرکہ کے اندر، جنگ کے اندر قتل ہونے والے شہداء کو ان کی قتل گاہوں میں ہی دفن کیا جاتا ہے، انہیں قبرستان کی طرف منتقل نہیں کیا جاتا. جیسا کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے خلاف جنگ کے لیے مدینہ سے نکلے، اور یہ جو روایت ہے یہ روایت صحیح موارد الزمان کتاب الجنائز
حدیث نمبر 640/3 643 فرماتے ہیں جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے خلاف جنگ کے لیے مدینہ سے نکلے اور میرے والد محترم عبداللہ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اے جابر تجھ پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تو اس وقت مدینے میں رہ کر مدینے کی دیکھ بھال کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ رہو، جب تک تجھے ہمارے ساتھ ہونے والے معاملے کا علم نہ ہو جائے تب تک تم مدینے میں رہو۔ اللہ کی قسم اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میں اپنے بعد کچھ بیٹیاں چھوڑے جا رہا ہوں تو مجھے یہ پسند تھا کہ تجھے میرے سامنے شہید کر دیا جائے۔ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد محترم جنگ میں چلے گئے، اسی دوران جب میں مدینے کے اندر موجود تھا، مدینے کی دیکھ بھال کرنے والوں میں موجود تھا، اسی دوران اچانک میری پھوپھی میرے والد اور میرے ماموں کو جو شہید ہو چکے تھے ان کو لے کر کے آئی۔ میں نے انہیں اونٹ پر مضبوطی سے باندھ دیا، پھر وہ انہیں ہمارے قبرستان میں دفن کرنے کے لیے مدینے میں داخل ہوئی۔ ہم لوگ قبرستان کے اندر داخل ہو ہی رہے تھے کہ اچانک ایک آدمی آن پہنچا جو اعلان کر رہا تھا کہ خبردار، الا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرکم ان ترجعوا بالقتلى فتدفنوها فی مصارعها حیث قتلت۔ خبردار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جو شہید ہوئے ہیں ان کو واپس لے آؤ اور انہیں وہیں دفن کرو جہاں انہیں شہید کیا گیا ہے۔ لہٰذا ہم ان دونوں کو واپس لے گئے اور انہیں وہیں دفن کر دیا جہاں انہیں شہید کیا گیا تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ عام مسلمانوں کو تو مسلمانوں کے قبرستان میں اور میت کو قبرستان میں ہی دفن کیا جائے گا، عام میت کو، لیکن جو شہید ہوں گے ان کی شہادت گاہ جو ہوگی جہاں ان کو شہید کیا گیا ہے وہیں پر ان کو دفن کیا جائے گا۔ اور اس حدیث کے بعد اس حدیث کے تعلق سے علامہ شوکانی رحمہ اللہ نیل الاوتار کے اندر بیان کرتے ہیں کہ شہید کو اگر شہادت کے مقام سے کسی اور جگہ منتقل کر دیا گیا ہو تو اسے وہاں سے واپس قتل گاہ کی طرف لانا جائز ہے۔ امام ابن قدامہ اپنی کتاب المغنی کے اندر اور علامہ البانی احکام الجنائز و بدعها کے اندر فرماتے ہیں کہ شہید کو اسی جگہ دفن کرنا مستحب ہے جہاں اسے قتل کیا گیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ عام میت کو قبرستان کے اندر دفن کیا جائے گا، جبکہ انبیاء اور شہداء اس سے مستثنا ہیں، اس سے الگ ہیں۔ نبیوں کو بھی وہیں پر دفن کیا گیا جہاں پر ان کا انتقال ہوا، اور شہیدوں کو بھی جہاں پر ان کو شہادت ملی ہے، جس جگہ وہ شہید ہوئے ہیں اسی جگہ پر ان کو دفن کیا جائے گا۔ اور یہ شرعی اعتبار سے شریعت کا یہ تقاضا شریعت کتاب و سنت کا حکم ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کتاب و سنت کا علم، صحیح کتاب و سنت کا علم حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اس علم کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اس علم کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔